حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کی تعظیم کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میلاد کا سبب بنتے ہیں، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ بے شک اللہ نے مومنین پر احسان عظیم فرمایا، ایک رسول مبعوث فرما کر جو کہ انہی میں سے ہے، اور ہم اسی احسان عظیم کے شکرانہ کے طور پر اپنے گھروں کو سجاتے ہیں اور محفل میلاد کا پروگرام رکھتے ہیں، اور اس پروسیس میں جو بھی روپے پیسے خرچ ہوتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ان کے بارے میں فرماتے ہیں من انفق درہمن علی خراط مولید النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ، کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد میں ایک درہم بھی خرچ کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیا الاسلام، کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کی تعظیم کی گویا اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من انفق درہمن علی خراط مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فکأنما شہید غزوۃ بدر و حنین، کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد منانے میں ایک درہم بھی خرچ کرتا ہے گویا وہ جنگ بدر اور حنین میں شامل ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وکان سببا لخراطہ لا یخرج من الدنیا الا بالایمان ویدخل الجنۃ بغیر حساب۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کی تعظیم کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میلاد کا سبب بنتے ہیں وہ دنیا سے نہیں جائے گا، لا یخرج من الدنیا، وہ دنیا سے نہیں جائے گا الا بالایمان، مگر ایمان کے ساتھ۔ یعنی جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی تعظیم کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں محفل میلاد کا پروگرام رکھتے ہیں ان کے حسن بالخاتمہ کی گارنٹی حضرت علی دے رہے ہیں، اور آگے فرماتے ہیں وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، اور وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوگا۔